بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى، خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، علماء عظام، محترم اساتذہ کرام، معزز مہمانان گرامی، لائق احترام والدین، عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی سلامتی ہو آپ سب پر، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوں آپ سب پر، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کرم ہو آپ سب پر اور ہم سب پر، آمین یا رب العالمین۔ سب سے پہلے تمام حمد و ثنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے، جس نے ہمیں کامیابی کا یہ دن دکھایا۔ تمام حمد و ثنا اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے، جس نے خوشیوں سے بھرا یہ دن ہم لوگوں کو دکھایا۔ تمام حمد و ثنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے، جس نے ہمیں یہ توفیق دی کہ ہم اعتراف کر سکیں اس قربانی کا جو ہمارے والدین نے تعلیم کے مرحلے میں ہمارے لیے دی ہے۔ تمام حمد و ثنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے، جس نے ہمیں اعتراف کرنے کی یہ توفیق دی۔ تمام اساتذہ کے خون جگر کے لیے جو انہوں نے تربیت اور تعلیم میں لگایا، اور اس اعتراف کے لیے بھی کہ منتظمین نے اس اجلاس کو اور جامع رحمانی کو چلانے میں گوندھ کا کام کیا۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد میں بہت شکر گزار ہوں، میں شکریہ ادا کرتا ہوں آپ تمام حضرات کا، جو کئی صوبوں سے یہاں تشریف لائے ہوئے ہیں۔ آپ کے یہاں آنے کی جرأت ہم لوگوں کو یہ طاقت دیتی ہے کہ ہم لوگ جامع رحمانی اور خانقاہ رحمانی کے مشن کو لے کر رواں دواں آگے بڑھتے رہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ لوگوں کے آنے کو قبول فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ آج کی یہ تقریب ہمارے تمام فارغ التحصیل طلباء کے لیے ہے، جنہوں نے ایک سنگ میل حاصل کر لیا ہے، وہاں پہنچ گئے ہیں۔ ان کے یہاں پہنچنے کے پیچھے جو جذبہ ہے وہ سمجھنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ اصل میں کوشش کو اگر نیت کا ساتھ مل جائے، اور نیت سے مراد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا ہے، اور کوشش کو اگر سمت مل جائے، یعنی کہ یہ پتہ ہو کہ کدھر جانا ہے، دلی جانا ہے یا کنیا کماری جانا ہے، اور اگر کوشش کو دوام مل جائے، یعنی کہ تسلسل کے ساتھ کی جائے، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے، احب الاعمال الی اللہ ادومها وان قل۔ اللہ تبارک تعالیٰ کو وہ عمل بہت قبول ہے، وہ عمل بہت محبوب ہے جو لگاتار کیا جائے، پھر چاہے وہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو۔ تو اگر کوشش کو یہ دوام مل جائے، اور پھر اگر کوشش کو سنگ میل کی بنیاد مل جائے، یعنی کہ یہ پتہ ہو کہ اس کے بعد کیا ہونا ہے،
اور اس کے بعد کہاں پہنچنا ہے اور اس کے بعد کہاں پہنچنا ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسی کوششوں میں برکت ڈالتے ہیں۔ یہی وہ کوشش ہے جس کی وجہ سے آج چہرے مسکرا رہے ہیں ادھر بھی اور ادھر بھی ماشاءاللہ۔ یہی وہ کوشش ہے 9 سالوں کی، یہ وہ کوشش ہے 4 سالوں کی اور 5 سالوں کی، اور کوشش ہے کئی سالوں پر محیط یہ کوشش ہے، جس کے بعد پوری نیت، پوری لگن، پورا دوام، تمام مانیٹرنگ کے ساتھ جب یہ کام کیا جاتا ہے تب طلبہ فارغ ہوتے ہیں۔ یہ بات ان تمام طلبہ کے لیے ہے جو اس مرحلے میں ہیں۔ اگر آپ اس مرحلے کو، اپنی کوشش کو ان صفات سے نواز دیں گے تو آپ بھی انشاءاللہ کل یہاں ہوں گے۔ میں کہنا چاہتا ہوں اپنے طلبہ سے جنہوں نے آج فضیلت کی سند حاصل کر لی ہے، کہ آپ نے اپنے لیے انبیاء کرام کی وراثت کو طے کر لیا ہے، آپ نے ان کی وراثت کو قبول کر لیا ہے۔ اب آپ کے اوپر کئی چیزوں کی ذمہ داری ہے۔ آپ نے علم حاصل کر لیا ہے، آپ ایک جگہ پر پہنچ گئے ہیں۔ آپ جامعہ رحمانی کے محفوظ مقام سے، جامعہ رحمانی جو کہ آپ کا گھر ہے، جو کہ محفوظ مقام ہے، وہاں سے نکل کر کے آپ دنیا میں قدم رکھنے والے ہیں۔ اس دنیا میں آپ کو انبیاء کرام کے پیغام کو آگے بڑھانا ہے۔ اس دنیا میں جب آپ جائیں گے تو آپ استاذ کی حیثیت سے جائیں گے، آپ داعی کی حیثیت سے جائیں گے، آپ منتظم کی حیثیت سے جائیں گے، آپ تاجر کی حیثیت سے بھی جا سکتے ہیں۔ مختلف نوعیت سے آپ دنیا میں قدم رکھیں گے، اور ہر کا راستہ کسی نہ کسی نبی سے ملتا ہے، اور ان میں سے اکثر راستے وہ ہیں جو سیدھے سیدھے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے سے ملتے ہیں، اور ہمارے اسوہ، ہمارے مثال صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ تو آپ کو یہ خیال کرنا ہے اس کے بعد سے، یہاں سے آگے، کہ آپ کا جو دین آپ پھیلا رہے ہیں، جو آپ منہ سے بات کر رہے ہیں، اس سے زیادہ زور سے آپ کے ہاتھ اور پیر بات کر رہے ہیں، اس سے زیادہ زور سے آپ کے جسم بات کر رہے ہیں۔ وہ عمل جو آپ کریں گے، وہ چیز جو آپ اپنے عمل سے ثابت کریں گے، اصل میں وہ چیز ہے جو لوگوں کو اسلام سے محبت یا اسلام سے نفرت کرنے پر مجبور کرتی ہے۔ ان العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کیسے گزاری، مکہ میں کیسے گزاری اور مدینہ میں کیسے گزاری۔ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کو نفرتوں سے بھر لیا؟ یقیناً نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کا دامن چھوڑ دیا؟ یقیناً نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وقت بھاری پڑا تو کلام میں ان کے سختی آ گئی؟ یقیناً نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نہیں پڑھ رہا تھا تو کیا وہ صادق نہیں رہے؟ کیا وہ امین نہیں رہے؟ یقیناً نہیں۔ تو یہ جو صداقت ہے، یہ جو ایمانداری ہے، یہ جو دیانتداری ہے، جو ہمیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے، یہی اصل دین ہے۔ یہ جو دیانتداری ہے، جو بتاتا ہے کہ آپ کا ظاہر اور آپ کا باطن الگ نہیں ہو سکتے۔ اس جملے کو یاد رکھیے، آپ کا ظاہر اور آپ کا باطن الگ نہیں ہو سکتا، اور جس دن وہ الگ ہو جائے گا اس دن آپ اسلام کے لیے خراب خبر ہوں گے۔ اس لیے چاہے جو بھی ہو جائے، حالات جیسے بھی ہوں، صبر کے دامن کو ہمیشہ پکڑے رہنا ہے،
اور دیانتداری کو ہمیشہ سامنے رکھنا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صادق اور امین ہونے کی کیفیت کو ہمیشہ اپنے اوپر طاری رکھنا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو اور آپ کی زندگی کو آپ پر آسان بنائے، آمین یا رب العالمین۔ ہمارے وہ طلبہ جو آج حافظ ہوئے ہیں، آپ نے نور کو اپنے سینے میں محفوظ کر لیا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں قرآن کو نور کہا ہے۔ اللہ نے کہا کہ ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر اور اس نور پر جو نازل کیا گیا، اور اللہ تبارک تعالیٰ خوب دیکھ رہا ہے جو تم عمل کر رہے ہو۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ خوب دیکھ رہا ہے آپ کو، اب جو آپ عمل کرنے والے ہیں۔ یہ مبارکبادی بھی ہے اور یہ بڑے ڈرنے والی چیز بھی ہے۔ مبارکبادی اس لیے کہ آپ ان لوگوں میں سے ہیں جو سب سے اچھے لوگوں میں ہیں، جو قرآن پڑھتے اور پڑھاتے ہیں وہ سب سے اچھے لوگوں میں ہیں۔ آپ ان سب سے اچھے لوگوں میں ہیں، آپ نے قرآن کو اپنے دلوں میں محفوظ کر لیا ہے۔ اب آپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ آپ نے قرآن کو یاد کر لیا ہے، اب قرآن کے فہم کے سفر کو شروع کیا جائے۔ یہاں پر آپ رک نہیں سکتے، یہاں پر آپ نہیں رک سکتے، آپ کو قرآن سمجھنا ہوگا انشاءاللہ، اور پھر اس قرآن پہ عمل کرنا ہوگا، اور عمل کر کے لوگوں کو دکھانا ہوگا تاکہ لوگوں کا دل قرآن کی محبت سے، قرآن سے جڑ سکے، تاکہ لوگ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پہچان سکیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جان سکیں اور اسلام سے قریب ہو سکیں، مانوس ہو سکیں۔ ابھی یہاں ہمارے میڈیا اسٹڈیز کے طلبہ بھی موجود ہیں جنہوں نے 1 سال کا ڈپلومہ کیا ہے۔ آپ نے ابتدا کی ہے میڈیا اسٹڈیز میں۔ آج کا زمانہ سچائی کے بعد کا زمانہ ہے، انگریزی میں کہا جائے تو پوسٹ ٹروتھ ہے، ما بعد الصداقہ، پوسٹ ٹروتھ دنیا میں آپ زندہ رہ رہے ہیں۔ یہ وہ دنیا ہے جہاں کس نے کیا، کب کیا، اس کے بارے میں بات نہیں ہوتی، یا اس کو حقائق کو دیکھنے کے بجائے انسان اپنے تجزیے کو، اپنی ذاتی رائے کو مقدم سمجھتا ہے۔ وہ کس نے کیا اور کب کیا کو کیسے کیا اور کیوں کیا پر فوقیت کیوں کیا اور کیسے کیا کو فوقیت دینے لگتا ہے، اور اس میں پھر اپنی رائے سے بات کرنے لگتا ہے۔ آپ میں سے جو لوگ ٹی وی دیکھتے ہیں وہ خوب جانتے ہیں کہ کیوں اور کیسے پہ ساری ڈیبیٹ ہوتی ہے 9 بجے کی رات والی، اور کسی کو کچھ پتہ نہیں ہوتا ہے کہ حقیقت کیا ہے، حقائق کیا ہیں، فیکٹس کیا ہیں۔ جو بات میں نے ابھی یہاں کے فاضل حضرات سے کی، وہی میں آپ سے بھی کہتا ہوں کہ اگر آپ نے صداقت کا دامن چھوڑ دیا، اگر آپ نے اعتبار یا معتبر ہونا قبول نہیں کیا اور جلدی پیسہ کمانے کی فکر کی، تو آپ بہت جلدی اپنے میڈیا کے کیریئر سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے۔ اگر آپ پر لوگ اعتبار نہیں کریں گے تو آپ یلو جرنلزم کرتے رہ جائیں گے، اور اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا۔ راہل گاندھی صاحب نے ابھی اپنی ایک پریس کانفرنس میں چند مہینوں پہلے لوگوں سے پوچھ لیا تھا، میڈیا والوں سے، کہ آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جو شیڈیولڈ کاسٹ اور شیڈیولڈ ٹرائب کے ہیں، یعنی پچھڑی ذاتیوں میں سے کتنے لوگ ہیں، اور ہاتھ نہیں اٹھ پایا تھا۔ اگر اس میں انہوں نے پوچھ لیا ہوتا کہ آپ میں سے کتنے مسلمان ہیں، تو جو 1-2 ہاتھ اٹھا تھا وہ بھی نہیں اٹھتا۔ نیوز روم اور ایڈیٹوریل بورڈ اسلامی فکر سے عاری ہیں، خالی ہیں، اس میں اسلام کی نمائندگی کرنے والے موجود نہیں ہیں۔ آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک انوکھا موقع دے دیا ہے، آپ عالم بھی ہیں، آپ فاضل بھی ہیں، اور آپ کے پاس میڈیا اسٹڈیز کی سند بھی ہے۔ اب آپ اس کا استعمال کر کے، صحیح استعمال کر کے، لوگوں کا اعتبار جیت کر کے، صداقت کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی آواز کو
اللہ کے کلام کی پیروی نیوز روم میں کر سکتے ہیں، اور میری آپ سے التجا بھی یہی ہے کہ آپ ایسا کریں۔ اللہ تبارک تعالیٰ آپ تمام طلبہ پر آسانی پیدا فرمائے۔ اللہ تبارک تعالیٰ آپ تمام کے کریئر کو بے پناہ کامیابی عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اصل میں میں خود ہر جلسے میں یہ کہتا ہوں کہ رات کے 10 بجے کے بعد جلسے کو بند ہو جانا چاہیے، کیونکہ فجر لوگوں کی چھوٹ جاتی ہے، اور آپ رات بھر عبادت کر کے فجر نہیں چھوڑ سکتے، آپ رات بھر ذکر کر کے فجر نہیں چھوڑ سکتے۔ یہ بات بالکل صحیح ہے، اور 10 بجنے میں 4 منٹ باقی ہیں، لیکن میرے سامنے وقف کا مسئلہ بھی ہے، اس لیے میں کچھ منٹ آپ کے زیادہ لوں گا آج، اور وقف کے سلسلے میں کچھ آپ سے بات کرنی ہے مجھے۔ وقف ترمیمی بل 2024 آیا ہے۔ اس بل کو لانے سے پہلے چند چیزیں ہونا چاہیے تھیں۔ یہ بات آپ کو سمجھنی ہے، کیونکہ آپ کو یہ بات کم سے کم 50 لوگوں کو بتانی ہے۔ یہاں جتنے لوگ موجود ہیں، مجھے احساس ہے کہ آپ کو بھوک بھی لگ رہی ہے، اور مجھے احساس ہے کہ رات کا 10 بھی بج رہا ہے، لیکن اپنے بھوک کو بھی روکیے اور جاگیے بھی اور سنیے بھی۔ اس بل کو لانے سے پہلے یہ ضروری تھا کہ جو مسئلہ ہے اس کو سامنے رکھا جائے۔ مسئلہ کیا ہے؟ وقف کے قانون میں، اور اس مسئلے کو لکھا جائے اور اس پر بات چیت ہو۔ لیکن ابھی تک کوئی ایسا مواد منسٹری کی طرف سے نہیں آیا ہے جو یہ بتاتا ہو کہ مسئلہ کیا ہے، یہ وقف کا نیا قانون کیوں لایا گیا ہے۔ ٹی وی پر نیوز رپورٹرز اور نفرت پھیلانے والے لوگ بہت ڈھیر ساری بات کرتے ہیں، لیکن منسٹری کی طرف سے جو وقف بل آیا ہے اس میں جو ایک صفحہ ہے جس میں اس کے مقاصد لکھے جاتے ہیں کہ اس بل کا ہدف یہ ہے کہ یہ بل اس کو حاصل کرے گا، اس کو حاصل کرے گا اور اس چیز کو حاصل کرے گا، اس صفحے پر کچھ نہیں لکھا ہوا ہے۔ اس صفحے پر اچھے اچھے کلمات لکھے ہوئے ہیں، مثلا اس صفحے پر یہ تو لکھا ہوا ہے کہ یہ بل مؤثر طریقے سے مسائل کو حل کرے گا، یہ نہیں لکھا ہوا ہے کہ مسئلہ کیا ہے۔ اصل میں مجھے یہ پتہ نہیں تھا کہ یہ یہاں پر لگنے والا ہے۔ اگر مجھے یہ پتہ ہوتا کہ یہ اسکرین یہاں لگنے والا ہے تو میں پریزنٹیشن آپ کے سامنے رکھ دیتا، تاکہ جو میں بات کہہ رہا ہوں اس کی سند بھی آپ کو مل جاتی یہاں پہ۔ میں اکثر پریزنٹیشن میں اس صفحے کو ہی دکھا دیتا ہوں لوگوں کو کہ خود سے پڑھ لو کہ اس میں کیا لکھا ہوا ہے۔ تو صفحہ نمبر 15 ہے، اور اس پہ یہ لکھا ہوا ہے کہ مسائل کو مؤثر طریقے سے حل کرنا ہے۔ کس مسئلے کو حل کرنا ہے یہ نہیں لکھا ہوا، یہ لکھا ہوا ہے کہ مسائل کچھ کمیاں ہیں، کیا کمیاں ہیں یہ نہیں لکھا ہوا ہے۔ یہ لکھا ہوا ہے کہ وقف بورڈ کی جو پاور ہے، جو قوت ہے، اس کے مسئلے کو حل کرنا ہے۔ اس کی قوت میں کیا مسئلہ ہے یہ نہیں لکھا ہوا۔ یہ لکھا ہوا ہے اس میں کہ سروے اور رجسٹریشن کے مسئلے کو حل کرنا ہے، کیا مسئلہ ہے یہ نہیں لکھا ہوا۔ تو میرے بھائی، جب مسئلہ ہی پتہ نہیں ہے تو حل کیا کر رہے ہو؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے سب لوگوں کے؟ جو پیچھے ہیں ان کو بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ سب کی بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ٹھیک، الحمدللہ رب العالمین۔ تو جو مسئلہ ہے وہ پتہ نہیں ہے، اور یہی سب سے بڑی خرابی ہے اس بل کی کہ مسئلہ نہیں لکھا ہوا ہے۔ اس کے بعد اس کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ وقف کی تعریف کو بدلنا ہے، اور یقیناً اس بل نے اسلامی وقف سے متعلق جتنی تعریفات ہیں اس کو بدل دی۔ یعنی اس نے وقف کی تعریف کو بدل دیا، اس نے واقف کی تعریف کو بدل دیا، اس نے متولی کی تعریف کو بدل دیا، اور اس نے منشا کی تعریف کو بدل دیا۔ اس سلسلے میں چند باتیں ہوئی نفرت پھیلانے والوں نے، وہ یہ کہا کہ اسلامی قانون میں وقف کوئی چیز نہیں ہے، اور جب مسلمان ہندوستان آئے اور ان کے پاس خلافت کا پیسہ نہیں آنے لگا تو ان لوگوں نے وقف شروع کر دیا۔
پہلی بات یہ کہ میں بتانا چاہتا ہوں آپ تمام لوگوں کو کہ اسلام اس ملک میں، ہمارے ملک میں محمد بن قاسم لے کر کے نہیں آئے تھے۔ اسلام اس ملک میں 627 صدی میں آ چکا تھا، اور اس ملک میں اس زمانے میں مسجد بن چکی تھی جس زمانے میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باحیات تھے۔ یعنی اس ملک میں اسلام 1445 سال اگر نہ بھی ہو تو 1440 سال سے تو موجود ہے، یہ بات سمجھ لیجئے، اور اس وقت سے وقف موجود ہے۔ یہ بات بھی خوب سمجھ لیجئے کہ یہ کہا گیا کہ اسلام میں وقف کوئی چیز نہیں ہے، قرآن میں وقف نہیں ہے، حدیث میں وقف نہیں ہے، اور یہ جھوٹ ہے۔ یہ ٹھیک ویسے ہی جیسے یہ کہا جائے کہ لفظ نماز قرآن میں نہیں ہے۔ قرآن میں نماز کا کیا لفظ ہے؟ صلاۃ۔ یہ ٹھیک ویسے ہی جیسے کہا جائے کہ قرآن میں انار موجود نہیں ہے لیکن قرآن میں رمان موجود ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن میں کئی الفاظ وقف کے لیے استعمال کیے ہیں۔ مثلا لفظ خیر کا استعمال ہوا ہے وقف کے لیے، مثلا لفظ انفاق استعمال ہوا ہے وقف کے لیے، مثلا لفظ صدقہ استعمال ہوا ہے وقف کے لیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لِأَنفُسِكُمْ، صدقہ کرو یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ اور پھر اسی حدیث کو، اور میں صدقے کے لفظ کو خاص استعمال کر رہا ہوں، حالانکہ قرآن سے جب دلالت دی جاتی ہے، جب بات کی جاتی ہے وقف کی تو انفاق کی آیت کو کوٹ کیا جاتا ہے، لیکن میں لوگوں کو سمجھانے کے لیے اس صدقے والی آیت کو کوٹ کر کے آپ کو بتا رہا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کئی قسم کا صدقہ بتایا ہے۔ یہ ٹھیک ویسے ہی ہے جیسے میں کہوں مکان۔ اب مکان کس قسم کا؟ مکان جھوپڑی بھی ہے، مکان 2 کمرے والا مکان بھی ہے، مکان ولا بھی ہے، مکان اپارٹمنٹ بھی ہے، اور مکان قصر بھی ہے۔ ٹھیک اسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقے کے بارے میں بتایا، اور یہ بتایا کہ صدقہ مسکرانا بھی صدقہ ہے، اور پیسے سے مدد بھی صدقہ ہے، اور مال سے مدد بھی صدقہ ہے، اور راستے پہ گرے ہوئے کانٹے یا پتھر کو ہٹا دینا بھی صدقہ ہے۔ اور ٹھیک اسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ صدقہ جاریہ بھی ایک چیز ہے، اور پھر انہوں نے فرمایا کہ یہ صدقہ ہے، اس کو ایسے صدقہ کرو یعنی زمین یا جائیداد کے سلسلے میں، اور پھر یہ بتایا کہ یہ نہ بیچی جا سکے گی، نہ اس میں وراثت قائم ہوگی، اور نہ ہی اس کو تحفے میں دیا جا سکے گا، اور یہی وقف ہے۔ وقف کیا ہے؟ اپنی جائیداد کو، اپنے گھر کو، اپنی زمین کو، اپنی ملکیت میں یہ نیت کرنا اور دوسروں کو بتانا کہ بھائی یہ چیز یہاں سے لے کر کے یہاں تک آج سے میں نے اس کو اپنی ملکیت سے نکال کر کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ملکیت میں دے دیا، اس طور پر کہ اس کا نفع جو ہے وہ اللہ تبارک تعالیٰ کی مخلوق کو ملتا رہے گا۔ اور پھر اس کو یہ منشا قائم کرنا ہے کہ اس کی وہ کون سی چیز ہے جس سے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا چاہتا ہے۔ تو وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ اس میں کھیتی ہو اور اس کے پیسے سے چڑیوں کو دانہ کھلایا جائے، اور یہ صدقہ ہے، اور پھر چڑیوں کو کھانا کھلایا جائے گا اور کھلایا جاتا رہے گا جب تک کہ چڑیوں کو کھانا کھلانا مستحیل نہ ہو جائے، امپاسبل نہ ہو جائے۔ اور یہی منشا ہے، منشا کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا الا یہ کہ منشا مستحیل ہو جائے، یعنی امپاسبل ہو جائے حاصل کرنا۔ اور اس وقت آپ کو عمارت کی ضرورت پڑتی ہے، اسی وقت عمارت کی ضرورت پڑتی ہے۔ اس وقت جو قانون ہے اس کا وہ یہ ہے کہ امیر کی اجازت سے قاضی صاحب اس منشا کو جو اس سے قریب منشا تھی اس میں تبدیل کر سکتے ہیں۔ یہ ہے قانون وقف کا اسلام میں۔ اب جب وقف کوئی چیز انسان کر دیتا ہے تو اس کے بعد اس چیز کو واپس اپنی ملکیت میں نہیں لے سکتا، یعنی اس نے ابھی وقف کیا اور لوگوں کو بتا دیا کہ یہاں سے لے کر کے یہاں تک جو زمین ہے، نیم کے پیڑ سے لے کر کے گلاب کے باغ تک یہاں جو زمین ہے اس کو میں نے وقف کیا، اس میں قبرستان ہوگی۔ اور اس کے ٹھیک اگلے سیکنڈ وہ یہ نہیں کہہ سکتا اب کہ یہ وقف نہیں رہا، مجھے زمین واپس چاہیے۔ نہیں، وہ زمین
اس کی ملکیت اب نہیں رہی، اس کی ملکیت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہو گئی، اس زمین کی ملکیت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہو گئی۔ اب یہ قیامت تک ویسے ہی رہے گا۔ یہ اور بات ہے کہ انسان خرد برد کر لیتا ہے، یہ اور بات ہے، اور اس کی پوچھ ادھر ہونی ہے، لیکن ادھر جو ہونا ہے وہ یہ کہ وہ وقف ہو گیا۔ اب اس پر ایک متولی قائم ہوگا۔ متولی کا کام صرف یہ ہے کہ وہ احسن طریقے سے، بہترین طریقے سے جو نفع نکالا جائے گا منشا کے اعتبار سے وہ نکال کر کے دے، بس اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ متولی صرف کیئر ٹیکر ہے، متولی صرف منتظم ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے۔ تو یہ بات سمجھنے کی ہے۔ کچھ لوگوں نے مجھ سے کرناٹکا میں اور حیدرآباد میں یہ پوچھا کہ 4 نسل پہلے کسی نے وقف کیا تھا کچھ چیز، تو اب کسی کو پتہ نہیں، یہ نہیں وہ نہیں، تو ہم لوگ اس کا یہ مصرف لے لیتے ہیں۔ میں نے کہا بالکل نہیں، اسلام میں وقف میں یہ بات ضروری ہے کہ واقف نے جو خواہش ظاہر کی تھی، واقف نے جو مقصد بتایا تھا، واقف نے جس طریقہ کار کو بتایا تھا، وہ طریقہ کار قیامت تک قائم رہے، اگر وہ قائم رہ سکتا ہے تو، ورنہ پھر قاضی صاحب اس کو تبدیل کریں گے امیر کی اجازت سے، اس لیے آپ کو عمارت کی ضرورت ہے۔ تو اس میں آپ کو یہ پتہ چلا کہ وقف کس کو کہتے ہیں۔ واقف وہ شخص ہے جو وقف کرتا ہے، واقف وہ شخص ہے جو وقف کرتا ہے۔ اب اس قانون کی طرف آئیے، اور میرے پاس وقت کم ہے اس لیے میں جلدی جلدی اپنی بات کر رہا ہوں۔ اس قانون میں یہ بات کہی گئی کہ آپ 5 سال تک اگر پریکٹسنگ مسلم نہیں ہیں، اور پریکٹسنگ مسلم کی تعریف نہیں بتائی گئی، یعنی کہ اس کے ڈیفینیشن کو نہیں بتایا گیا، تو اگر آپ 5 سال کے پریکٹسنگ مسلمان نہیں ہیں تب آپ وقف نہیں کر سکتے۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ شکریہ۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کبھی وقف نہیں کر سکیں گے۔ اور میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں اس کو سمجھیے۔ پریکٹسنگ مسلم ہے، اس کو بتائے گا کون کہ کون پریکٹسنگ مسلم ہے؟ آپ کے پاس داڑھی نہیں ہے، میرے پاس 6 انچ کی داڑھی ہے، میں پریکٹسنگ مسلم ہوں یا آپ پریکٹسنگ مسلم ہیں؟ پتہ نہیں۔ آپ نے پچھلے 5 سال میں کوئی نماز چھوڑی ہے، قضا پڑھی ہے، تب آپ پریکٹسنگ مسلم نہیں ہو سکتے۔ یہ باتیں اتنی غیر معقول ہیں، کبھی بھی جب قانون بنایا جاتا ہے تو اتنے ہلکے الفاظ سے قانون نہیں بنایا جاتا ہے جس کی 500 طریقے سے جس کی تعویل کی جا سکے۔ آخر میں کیا ہوگا؟ کوئی ایک کلیکٹر بابو ہوں گے جو آپ سے پوچھیں گے کہ تم نے یہ کیا یہ کیا یہ کیا، اچھا تم نہیں کر سکتے، اچھا تم بوڑھے ہو گئے ہو، تم سٹھیا گئے ہو، تم نہیں کر سکتے، تم پریکٹسنگ مسلمان نہیں ہو، ٹھیک ہے نا؟ تو اس قسم کی چیزیں لگائی۔ اب یہ بتائیے کہ اس نے واقف کی تعریف کو، اسلامی تعریف کو تبدیل کر دیا کہ نہیں کر دیا؟ اسلام نے تو کوئی شرط نہیں لگائی تھی کہ تم 5 سال تک پریکٹسنگ مسلمان ہو، تم کو نماز پڑھنا ضروری ہے، تم کو روزہ رکھنا ضروری ہے، اسلام نے ایسی کوئی بات نہیں کی۔ تو اس قانون میں یہ بات کیوں کی جا رہی ہے؟ اب قانونی نقطہ نظر کو سمجھیے۔ قانونی نقطہ نظر یہ ہے کہ دستور اس بات کی اجازت دیتا ہے آرٹیکل 26B میں کہ ہم، یعنی تمام مذاہب جو ہندوستان میں، چاہے وہ ہندو ہوں، چاہے وہ مسلمان ہوں، کرسچن ہوں، عیسائی ہوں، سب کو یہ حق ہے کہ وہ اپنے مذہبی امور خود اس کا انتظام کریں، خود مینیج کریں۔ تو یہ چیز آرٹیکل 26B کے بھی خلاف ہے اور یہ چیز اسلامی قانون کے بھی خلاف ہے۔ چند اور چیزیں آپ کو بتا دیتا ہوں، حالانکہ وقت زیادہ ہو رہا ہے۔ ٹھیک اسی طریقے سے، اور یہ خطرناک دفعہ ہے اس کی، یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی جائیداد جو حکومت کی تھی اور وہ وقف کی طرح قائم ہو گئی تو پھر وہ عام پراپرٹی ہو جائے گی۔ اور یہ بات عقل کو لگتی ہے، اگر ایسا ہو گیا ہے تو مسلمان کبھی بھی کسی غیر کی زمین کو اپنی زمین نہیں کہہ سکتے۔ سب کو حدیث پتہ ہے کہ زمین کا غبن کرنے والے کو کیا گناہ ہے اور آخرت میں اس کو کیا ملنے والا ہے، سب کو پتہ ہے، معروف ہے۔ تو مسلمان کبھی بھی اس طرح کام نہیں کرتے۔ تو پھر یہ کیسے ہو گیا کہ حکومت کی زمین
وقف کی جائیداد کی طرح ہو جائے۔ تو سب سے پہلی بات یہ کہ اس کی کوئی فہرست بھی ہونی چاہیے کہ اتنی زمین جو حکومت کی تھی وہ وقف کی طرح کلاسیفائی ہو گئی ہے، ایسی کوئی فہرست نہیں آئی ہے اور ہو بھی نہیں سکتی ہے۔ کوئی بھی ایک جائیداد جو سپریم کورٹ نے کہہ دیا ہو کہ ہاں یہ واقعی حکومت کی تھی یا کسی اور کی تھی اور یہ وقف کی طرح کلاسیفائی ہو گئی، ایک بھی جائیداد ابھی میرے علم میں نہیں ہے، ایک بھی نہیں۔ صرف نفرت پھیلانے والے ہر روز اس کا پروپیگنڈا ضرور کر رہے ہیں، لیکن ایک بھی جس کو سپریم کورٹ نے کہہ دیا ہو کہ واقعی یہ جائیداد کسی اور کی تھی، اس کو وقف کی طرح کلاسیفائی کر لیا گیا ہے، یہ ایسا ایک بھی جائیداد میری نگاہ میں اب تک نہیں آئی ہے۔ تو سوچئے کہ یہ قانون تو مثالی قانون ہو گیا۔ زمین اور جائیداد میں آپ سب لوگ یہ جانتے ہیں کہ ایک زمین کے ٹکڑے کو 5 لوگ کلیم کرتے ہیں کہ میری زمین ہے، میری زمین ہے، میری زمین ہے، اور ہر کے پاس کاغذ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے؟ لیکن ایک ایسا قانون بنا ہے اس ملک میں جس میں لوگ 5 یا 7 مثال نکال رہے ہیں 9 لاکھ پراپرٹیز میں، 9 لاکھ ایکڑ پراپرٹیز میں 5 یا 7 چیز نکال رہے ہیں۔ تو اس کا ایرر ریٹ جو ہے وہ 0.0001 ہے۔ اور یہ سب میں اکیڈمک بات اس لیے کر رہا ہوں آپ کے سامنے تاکہ آپ اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں، اور آپ میں سے ہر ایک کو کم سے کم 50 لوگوں کو یہ بات بتانی ہے۔ اسی سلسلے میں اس بات کو یاد کرتے ہوئے ایک بات یاد آئی کہ یہ بات کہی گئی کہ 9 لاکھ ایکڑ مسلمانوں کے پاس یہ زمین ہے، اور یہ تصور پیش کیا گیا کہ جیسے یہ 9 لاکھ ایکڑ وقف بورڈ کی زمین ہے اور یہ سب ایک جگہ پر ہے، اور مسلمان اس ملک سے غداری کر کے ملک کے اندر ایک دوسرا ملک بنا رہے ہیں۔ اور یہ نفرت پھیلانے والوں نے کہا، میں یہ بتانا چاہتا ہوں ان لوگوں کو جو نفرت پھیلاتے ہیں کہ ارے بھائی، میرے والد کی زمین، میرے دادا کی زمین 1400 سال سے مسلمان وقف کر رہے ہیں، اس وقف کی زمین میں پانی پلانے والے کنویں بھی ہیں جس سے بغیر مسلمان اور ہندو اور سکھ اور عیسائی کو دیکھے ہوئے لوگ پانی پی رہے ہیں۔ اس جگہ پر وقف کی جائیداد پر سرائے بھی ہیں جہاں مسلمان، ہندو، سکھ، عیسائی سب رہ رہے ہیں۔ وقف کی جائیداد پر اسکول بھی ہے، انگریزی میڈیم اسکول ہے، مراٹھی میڈیم اسکول ہے۔ میں جا چکا ہوں مراٹھی میڈیم اسکول میں جو وقف کی جائیداد پر بنا ہوا ہے۔ مراٹھی میڈیم اسکول ہے، اردو میڈیم اسکول ہے، تامل میڈیم اسکول ہے، کنڑ میڈیم اسکول ہے جس میں سائنس کی پڑھائی ہو رہی ہے، جس میں زبانوں کی پڑھائی ہو رہی ہے۔ اسی وقف کی جائیداد پر ہاسپٹلز ہیں جو یہ نہیں دیکھتے کہ مسلمان آ رہا ہے یا ہندو آ رہا ہے یا سکھ آ رہا ہے یا کرسچن آ رہا ہے، کون آ رہا ہے، سب کا علاج ہو رہا ہے اور اکثر جگہ مفت ہو رہا ہے۔ اسی وقف کی جائیداد پر کالجز بنے ہوئے ہیں، BCom کے کالجز ہیں، آرٹس کے کالجز ہیں، سائنس کے کالجز ہیں۔ اسی وقف کی جائیداد پر یونیورسٹیز بھی ہیں، اسی وقف کی جائیداد پہ قبرستان بھی ہے، اسی وقف کی جائیداد پہ مساجد بھی ہیں، اور اسی وقف کی جائیداد پر چاپا کل بھی ہے۔ اور یہ کشمیر سے لے کر کے کنیا کماری تک ہے اور گجرات سے لے کر کے آسام تک ہے، یہ ایک جگہ پر نہیں ہے۔ اور اس بات کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ وقف کی جائیداد سے اللہ کی مخلوق یعنی کہ سب کا فائدہ ہوتا ہے، سب کا فائدہ ہوتا ہے۔ بعض دفعہ صرف مسلمانوں کا فائدہ ہوتا ہے، مسجد۔ لیکن کیا جب مسجد میں لنگر بٹتا ہے اور مسجد میں جب کھانا بٹتا ہے تو کیا صرف مسلمان کھاتے ہیں؟ یقیناً نہیں، سب کھاتے ہیں۔ اسی مسجد میں سب کھاتے ہیں ماشاءاللہ، ایسا بالکل نہیں ہوتا۔ اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو آپ لوگوں کو اس بات کو اپنے پڑوسیوں کو بتانے کی ضرورت ہے، دوسروں کو بتانے کی ضرورت ہے، تاکہ سب کی بات سمجھ میں آئے۔ وقف تو وہ چیز تھی جو دلوں کو ملا دے، وقف تو وہ چیز تھی جو محبت پیدا کرے، جو یہ بتائے کہ مسلمان اتنا بڑا چیریٹیبل کام کرتے ہیں، اتنا بڑا خیرات کا کام کرتے ہیں، لیکن اس کو بھی نفرت کے نقطہ نظر سے تباہ و برباد کیا جا رہا ہے۔ یہ بات کہی گئی کہ 9 لاکھ ایکڑ بہت بڑی جائیداد ہوتی ہے۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ 9 لاکھ ایکڑ کوئی بڑی جائیداد نہیں ہوتی۔ اگر لوگ دینے والے ہوں تو اس سے بہت زیادہ لوگ دیا کرتے ہیں۔ اس ملک میں قانون ہے، ہندو انڈاؤمنٹ اینڈ چیریٹیز ایکٹ ہے،
اور اس کے تحت ہندو ٹیمپل بورڈز بنے ہوئے ہیں۔ صرف تامل ناڈو میں اور آندھرا پردیش میں جو دان کی اور پنیہ کی جو زمینیں ہیں، اگر ان کو جوڑ لیا جائے تو وہ 9,40,000 ایکڑ ہوتی ہیں۔ کسی مسلمان نے الحمدللہ یہ نہیں کہا کہ وہاں کوئی غلط کام ہو رہا ہے، کسی مسلمان نے الحمدللہ یہ نہیں کہا کہ وہاں ہندو کچھ اور غلط قسم کی ایکٹیویٹیز کر رہے ہیں۔ کیوں کہیں گے بھائی؟ کسی اور نے زمین دی، دان میں دی، وہاں کسی نے مندر بنایا، اپنے مذہب کے اعتبار سے بنایا، تو کسی کو کیا پریشانی اس میں ہو رہی ہے؟ مسلمانوں کو کوئی پریشانی نہیں ہو رہی، تو نفرت پھیلانے والوں کو مسجد کو دیکھ کر کے پریشانی کیوں ہو رہی؟ قبرستان کو دیکھ کے پریشانی کیوں ہو رہی؟ اسکول کو دیکھ کے پریشانی کیوں ہو رہی؟ کالج کو دیکھ کے پریشانی کیوں ہو رہی؟ یونیورسٹیز کو دیکھ کے پریشانی کیوں ہو رہی؟ نہیں ہونا چاہیے، غلط بات ہے۔ اس ملک کے پریامبل میں ایک لفظ لکھا ہوا ہے، فریٹرنٹی، بھائی چارہ۔ اگر اس ملک میں بھائی چارہ ختم ہو گیا تو سوچئے ملک کیسا دکھے گا۔ اب واپس آئیے دفعہ کی جو میں بات کر رہا تھا، اس دفعہ میں یہ لکھا ہوا ہے کہ وہ پراپرٹیز جو پہلے حکومت کی تھیں اور پھر وقف کی ہو گئیں۔ 2013 میں جب جے پی سی بنی تھی وقف کے لیے، تو اس نے یہ پایا تھا کہ وقف کا انکروچمنٹ سب سے زیادہ جو ہے وہ حکومت نے کیا ہوا ہے۔ اب یہ بتائیے کہ وہ پراپرٹیز جو حکومت نے جس پہ انکروچمنٹ کیا ہوا ہے وہ کیسے وقف کی ہو سکتی ہیں؟ پھر اس کے بعد اس کی دوسری دفعہ ہے، اور دوسری دفعہ میں یہ لکھ دیا ان لوگوں نے کہ اگر ایک دفعہ کسی نے یہ کلیم کر لیا کہ وقف کی پراپرٹی نہیں ہے، وہ کچھ اور چیز ہے، تو اس دم سے وہ وقف کی پراپرٹی نہیں مانی جائے گی۔ اس بات کو سمجھیے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر یہ ہوگا کہ وہ قبرستان جس میں آپ نے اپنے دادا جان کو دفن کیا ہے، اس میں آپ اپنی دادی جان کو دفن نہیں کر پائیں گے۔ اس کے بعد جو ریاکشن ہونا ہے پورے ملک میں، اس کو سوچ لیجئے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد یہ ہونا ہے کہ اسکول بند ہو جانے ہیں۔ کوئی بھی کہہ دے گا سر فراڈ کر کے کہ یہ وقف کی زمین نہیں، یہ حکومت کی زمین ہے، اور جس دم سے وہ کہے گا اس دم سے وہ وقف نہیں رہے گی۔ تو اسکول ختم، تو یونیورسٹیز ختم، تو کالجز ختم، ہر چیز۔ یہ صرف 2 دفعات سے ہو جاتے ہیں۔ اب وقت نہیں ہے کہ میں اس تمام چیزوں کے بارے میں بتاؤں۔ 2 اور کانسیپٹس ہیں، اس کو آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ ایک چیز ہے وقف بائی یوز، اس کی کہانی تھوڑی لمبی ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اس ملک میں ایک زمانہ ایسا بھی تھا، صرف 100 سال پہلے تک، کہ جب رجسٹری آفس نہیں تھی، یا 150 سال پہلے 1850 کے آس پاس رجسٹری آفس نہیں تھی۔ اس سے پہلے کی جتنی زمین ہے، کچھ کے کاغذات ہیں، کچھ کے کاغذات نہیں ہیں۔ میں آپ کو مثال دینا چاہتا ہوں۔ سومناتھ کا مندر، اس کی زمین کا ڈیڈ موجود ہے؟ نہیں موجود۔ اجین کے مندر، ان کے زمین کے ڈیڈ موجود ہیں؟ نہیں موجود ہیں۔ اور کیسے ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے۔ عقل اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ نہیں ہو سکتے، لیکن عقل اس بات کی گواہی نہیں دیتی کہ وہ کسی نے زمین کو قبضہ کر کے بنا لیا۔ عقل اس بات کی گواہی نہیں دیتی۔ جتنے پرانے گرجا گھر ہیں، جتنے پرانے مندر ہیں، وہ سب کے سب اپنی جگہ پر بنے ہوئے ہیں، اور اس بات کو ماننا پڑے گا کہ کسی نے اس زمین کو دان کیا تھا، کسی نے اس زمین کو تحفتاً دیا تھا، جس پر کچھ لوگوں نے اور پیسہ لگا کر کے مندر بنایا، گرجا گھر بنایا، وغیرہ وغیرہ، اپنی عبادت گاہیں بنائیں، اور یہ سب بائی یوز ہیں۔ یہ سب بائی یوز ہیں۔ اس کو کوئی کلیم نہیں کر رہا کہ یہ حکومت کی جائیداد پر بنے ہوئے ہیں۔ تو پھر جامع مسجد پر یہ کلیم کیوں ہے کہ وہ حکومت کی جائیداد پہ بنا ہوا ہے؟ اور کیسے ہو سکتا ہے؟ اور کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ چیز جو 150 سال پہلے بنی، وہ حکومت کی جائیداد پہ کیسے ہو سکتی ہے؟ وہ چیز جو 100 سال پہلے بنی، وہ حکومت کی جائیداد پہ کیسے ہو سکتی ہے؟ اس بات کو بھی سمجھیے کہ سپریم کورٹ نے اس بات کو مانا ہوا ہے، اور اس جملے کو آپ لوگوں کو رٹنا ہے، ونس اے وقف آلویز اے وقف۔ ایک دفعہ جو وقف ہوتا ہے وہ ہمیشہ کے لیے وقف ہوتا ہے۔ تو جب یہ چیز چلی آ رہی ہے تو کیسے وقف نہیں ہے؟ اب دوسرا آرگیومنٹ سنیے۔ ایسا نہیں کہ کاغذات نہیں ہیں۔ 1883 میں انگریزوں نے سروے کیا، اس کا نام تھا کیڈسٹرال سروے۔
اور یہ واحد ایک سروے ہے جو گیزٹ تک پہنچا. اس کے بعد جتنے سروے ہوئے ہیں وہ فائنل نہیں ہوئے. اور اس سروے میں پلاٹ پر نمبر لکھ کر کے انگریزوں نے قبر بنا دی ہے. وہاں سے اگر جا کر کے دیکھا جائے تو یہ پتہ چلتا ہے کہ 1883 میں یہ قبرستان یہاں پر تھی، اب نہیں ہے. تو جو وقف تھا وہ آج بھی وقف ہے، کیونکہ سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ ونس اے وقف آلویز اے وقف. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو وقف بائی یوز جو ہے وہ ایسا نہیں کہ سب وقف بائی یوز کے کاغذات نہیں ہیں، صرف ہم لوگ کھوج نہیں رہے اور حکومت کھوج نہیں رہی. اور بہت سے وقف ایسے ہیں جن کے کاغذات نہیں ملیں گے ٹھیک اس طریقے سے جیسے اجین کے مندر کے کاغذات نہیں ملیں گے، زمین کے لینڈ ڈیڈ نہیں ملے گی، جیسے کہ سومناتھ کے مندر کے لینڈ ڈیڈ نہیں ملے گی، ٹھیک ویسے ہیں. تو اس بات کو سمجھ لینے کی ضرورت ہے. ایک اور کانسیپٹ ہے وہ ہے ایویکیوئی پراپرٹی کا، اور یہ سمجھنا آپ سب کے لیے بے پناہ ضروری ہے. جب یہ ملک آزاد ہو رہا تھا تو بہت سے مسلمانوں نے یہ طے کیا کہ وہ اس جگہ کو چھوڑ کر کے پاکستان چلے جائیں گے. اور اس میں تین قسم کی جائیداد اس میں پھر نکلی. پہلی وہ جائیداد تھی جو لوگ یہاں سے بھاگ کر کے چلے گئے اور ان کو اپنی زمین اور جائیداد کو بیچنے کا موقع نہیں ملا. تو ایسی لاکھوں ایکڑ زمین، بھائی خاموش رہیے، خاموش رہیے، اللہ ہنگامہ نہ کیجیے، بات سنیے. ایسی لاکھوں ایکڑ زمین تھی جو مسلمان یہاں چھوڑ کر کے پاکستان چلے گئے، اور حکومت نے اپنا حق جتا کر کے اور صحیح جتا کر کے وہ پوری زمین لی اور اس کو پبلک پراپرٹی میں تبدیل کر دیا. اب اس پہ روڈ بنے گی، ہاسپٹل بنے گا، جو بھی حکومت کے پروگرام ہوتے ہیں وہ ہوگا. دوسری قسم کی پراپرٹی وہ جو یہاں سے بھاگتے ہوئے لوگوں نے یہاں جو رہنے والے لوگ تھے ان کو اونے پونے دام پر بیچ دی. حکومت نے کہا کہ یہ تمام ٹرانزیکشن جو ہوئے ہیں یہ سب قابل قبول ہیں، یہ سب ویلڈ ہیں. تو وہ جو زمین جو اونے پونے بیچی گئی تھی وہ سب قائم رہی، جس نے لے لیا اس نے لے لیا. اب بچ گئی وقف کی پراپرٹیز. تمام وقف کی پراپرٹی حکومت نے اپنے ہاتھ میں لے لی 100%. 5 سال مسلمانوں نے التجا کی، حکومت کو سمجھایا کہ یہ اللہ کی ملکیت ہے، یہ 1800 کی وقف ہے، یہ 1800 کا وقف ہے، یہ 1920 کا وقف ہے، یہ 1940 کا وقف ہے، یہ 1945 کا وقف ہے، یہ 1947 کا وقف ہے. لیکن متولی چلے گئے یا کرنے والے چلے گئے تو حکومت نے کہا ٹھیک ہے کاغذات لاؤ. اس زمانے میں کاغذات بے پناہ مشکل چیز تھی. لوگ یہ بتایا کرتے تھے ایسے کہ بھائی یہاں سے اس نیم کے پیڑ سے لے کر کے اس پیپل کے پیڑ تک قبرستان ہوگا، اس کے بعد سے لے کر کے وہاں تک شمشان گھاٹ ہوگا، پھر اس کے بعد جو وہاں والی زمین ہے وہاں مندر بنے گا. ایسی ہی ہوتا تھا بات پہلے، ایسی ہوتی تھی بات. تو وقف بھی ایسی ہی تھا، وربلی زبانی، تو زبانی یہ وقف تھا کیا گیا. تو حکومت کو پھر مسلمانوں نے جمع کر کر کے جو چند 100 پراپرٹیز کے کاغذات مہیا کرائے. تو ایک کمیٹی بنائی گئی جس نے ریویو کیا، جس نے سمجھا اور سمجھایا، اور اس کے بعد کچھ پراپرٹیز جو واقعی وقف کی حکومت کو لگیں وہ واپس کی گئیں. اور اس میں سے کچھ کا کیس ابھی تک چل رہا ہے، ابھی تک وہ صاف نہیں ہو پائیں گے. تو یہ بات انتہائی جھوٹ ہے، یہ بات جھوٹ ہے کہ تمام جو مسلمان یہاں سے گئے ان کی زمینوں کو حکومت نے تحفے کے طور پہ لپیٹا، اس پہ لال ربن لگایا اور وقف بورڈ کو دے دیا، حضور لیجئے، یہ وہ جو مسلمان جو ادھر چلے گئے ہیں ان کی زمین ہم آپ کو دے رہے ہیں. جس کو نہیں پتا ہے وہ ایویکیوئی پراپرٹی ایکٹ 1950 پڑھ لے، اینیمیز ایکٹ پڑھ لے. مصیبت یہ ہے کہ نفرت پھیلانے والے تو خیر یہ فیصلہ کر لیا کو نہیں پڑھیں گے، اور جو نفرت نہیں پھیلانے والے ہیں وہ بھی نہیں پڑھ رہے، اور میں بھی نہیں پڑھ رہا اور آپ بھی نہیں پڑھ رہے، دونوں میں سے کوئی نہیں پڑھ رہا. سب لوگ صرف جیسے میں نے پہلے کہا تھا جب میں میڈیا کے طلبہ کو مخاطب کر رہا تھا کہ کیوں اور کیسے میں سب لوگ لگے ہوئے ہیں. کیا میں کوئی نہیں لگا ہوا، کون میں کوئی نہیں لگا ہوا، کب میں کوئی نہیں لگا ہوا. جو فیکٹس ہیں وہ کوئی جاننا ہی نہیں چاہتا. سب لوگوں کو صرف اوپینین چاہیے، اور وہ بھی پولرائزڈ اوپینین چاہیے، نفرت سے بھرا ہوا اوپینین چاہیے. آخر میں یہ بات آپ سے کہتا ہوں، یہ وقف کا بل آئین کے خلاف ہے، یہ وقف کا بل
آئین کی روح کے خلاف ہے، یہ وقف کا بل آپ کی بنیادی حقوق کے خلاف ہے، جس میں دفعات 13 3 اے ہے، 14 ہے، 25 ہے، 26 ہے، 29 ہے، 30 ہے۔ یہ بل آئین کی مختلف آرٹیکلز کے خلاف ہے، یہ 300 اے کے خلاف ہے، یہ 50 اے کے خلاف ہے۔ یہ بل مختلف قسم کی قانونی اصول جو ہیں اس کے خلاف ہے۔ یہ بل سپریم کورٹ کے کئی ججمنٹ سے سیدھے متصادم ہے، اس کے خلاف ہے، جو ایسا بل نہیں بنایا جا سکتا۔ کوئی بل جو بنیادی حقوق کے خلاف ہے اس کو تشکیل نہیں دی جا سکتی۔ یہ بل اسلامی قوانین کے خلاف ہے۔ آخر میں یہ بات سمجھ لیجئے، اس کو رٹ لیجئے، یہ بل آیا ہے 4 کام کرنے کے لیے۔ یہ بل کیا کرنے آیا ہے؟ 4 کام کرنے کے لیے۔ سب سے پہلے یہ بل آپ کی اوقاف کی جائیداد کے کنٹرول کو سینٹر کی حکومت کو دینے آیا ہے، یعنی کہ کنٹرول کو منتقل کرنے آیا ہے۔ یہ بل آیا ہے آپ کو آپ کی اوقاف کی جائیداد سے محروم کرنے، پہلا کنٹرول، دوسرا محروم، اور تیسرا یہ بل آیا ہے آپ کو آپ کے وقف کرنے کے حق کو محدود کرنے کے لیے۔ کنٹرول، محروم، محدود، اور آخر میں چوتھی بات، یہ اسلامی تعریفات جو وقف کے متعلق ہیں یہ سب کو تبدیل کر رہا ہے۔ اس لیے تمام مسلمان اور تمام وہ لوگ جو انسانیت کے ساتھ کھڑے ہیں اس بل کو مکمل طور پر مسترد کرتے ہیں، اس سے انکار کرتے ہیں، اور اپنی حکومت سے یہ کہتے ہیں کہ ان کو یہ بل منظور نہیں ہے، بالکل نامنظور ہے، یہ بل ایکٹ نہیں بن سکتا انشاءاللہ۔ جب میں یہ کہتا ہوں کہ یہ بل آپ کی جائیداد کو کنٹرول کرنے کے لیے لایا جا رہا ہے، آپ کو آپ کی جائیداد سے محروم کرنے لایا جا رہا ہے، آپ کو وقف کرنے کے آپ کے حق کو محدود کرنے کے لیے لایا جا رہا ہے، اور اسلامی تعریفات کو تبدیل کرنے کے لیے لایا جا رہا ہے، میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ ہاتھ اٹھا کر کے یہ بتائیں کہ آپ اس کو 50 لوگوں تک انشاءاللہ پہنچائیں گے انشاءاللہ۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ ہاتھ اٹھا کر کے بتائیں کہ جب آپ کو آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ آواز دے گا یا امارت آواز دے گی تو آپ اس پہ لبیک کہیں گے انشاءاللہ بإذن اللہ تعالیٰ۔ اللہ تبارک تعالیٰ آپ کے جذبے کو قبول فرمائے۔ آئیے سب لوگ، کب تک اگلے سال یہ سالانہ اجلاس 8 اور 9 نومبر کو ہوگا انشاءاللہ۔ اگلے سال سالانہ اجلاس 8 اور 9 نومبر کو ہوگا انشاءاللہ، جی 2025 میں انشاءاللہ۔ آئیے سب لوگ دعا کریں کہ اللہ تبارک تعالیٰ آئیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم انت السلام ومنت السلام تبارکت یا ذی الجلال والاکرام، اللہم صلی علی سیدنا محمد عبدک ورسولک وعلی المؤمنین والمؤمنات وعلی المسلمین والمسلمات۔ یا اللہ، ہمارے یہ طلبہ آج سے ایک نئے سفر پر جا رہے ہیں، یا اللہ ان کی آنے والی زندگی کو ان پر آسان فرما دیجیے، یا اللہ ان کو فیصلہ لینے کی قوت عطا فرمائیے، اور ان کے ہر فیصلے میں اسلام کو مقدم رکھیے، آمین یا رب العالمین۔ یا اللہ یہاں جتنے اساتذہ ہیں ان پر آسانیاں پیدا فرمائیے، یا اللہ انہیں بہترین اساتذہ بنائیے، یا اللہ ان کے کام میں آسانی پیدا فرمائیے، ان کی زندگیوں میں آسانی پیدا فرمائیے، یا اللہ یہاں کے منتظمین کو توفیق عطا فرمائیے، یا اللہ یہ ایک نیک کام کر رہے ہیں، یا اللہ یہ اچھا کام کر رہے ہیں، انہیں اور بہتر کام کرنے کی توفیق عطا فرمائیے، یا اللہ یہاں اتنے لوگ جمع ہیں، سب کے دل میں جو محبت ہے اس ادارے کے لیے وہ قائم رکھیے اور اس کو بڑھائیے، یا اللہ یہاں جتنی تعمیرات کا کام ہو رہا ہے اس کو آسانی سے پورا کروا دیجیے، یا اللہ اوقاف کی جائیداد خطرے میں ہے، یا اللہ اس خطرے سے مسلمانوں کو بچا لیجیے، بلکہ ہندوستان کو بچا لیجیے، یا اللہ اس خطرے سے انڈیا کو بچا لیجیے، یا اللہ اس بل کو ایکٹ بننے سے بچا لیجیے،
یا اللہ اس بل کو مسترد کروا دیجیے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آخر میں معافی چاہتا ہوں کہ یہ اجلاس 10 کے بعد چلا. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ لوگ اپنے اپنے علاقے میں اجلاس 10 کے بعد چلائیں. فجر کی نماز بے پناہ ضروری ہے، وہ فرض ہے، اس لیے اس کا خیال ضرور رکھیے. جزاکم اللہ خیر. بارک اللہ فیکم جمیعا. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. ابھی اذان ہوگی.